السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر باب لا یقال فلان شہید یہاں سے شروع کریں گے۔ اس بات کا بیان کہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے، یعنی قطعی طور پر کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید نہیں ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ جب تک کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے، ان بٹوین کی اس کی زندگی اس وقت تک ایک انسان کے سامنے کلیئر ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کسی انسان کا خاتمہ کس پر ہونا ہے۔ میں آج ہی کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ پیدا مسلمان ہوئی، وہ کوئی ایجپٹ کے کوئی کسی سلطان کی بیٹی تھی، پھر اس کے بعد اس کی شادی مسلمانوں میں ہوئی، پھر وہ کوئین رہی بڑا عرصہ، پھر وہ کوئین مدر بنی، اور ایک وقت اس کے اوپر ایسا آیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی خفا ہو کر تو وہ امریکہ شفٹ ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کرسچن ہو گئی، اینڈ شی ڈائیڈ اے کرسچن، اور آج بھی اس کی قبر کے کتبے کے اوپر صلیب بنی ہوئی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی جو اس کے لیے چیز ہے نا، سب سے بڑی جو اس کے لیے نعمت ہے وہ استقامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور حق پر استقامت، ایک کہا جاتا ہے نا الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت جو ہم کہتے ہیں نا کرامات اولیاء یا اولیاء کرام کی فلاں کرامت، تو یہ کرامات سے بھی بہتر اور بڑی چیز ہے کہ انسان کو استقامت مل جائے، کیونکہ یہ کوئی آسان بات بھی نہیں ہے۔ تو ہم بحیثیت انسان کسی کو جج نہیں کر سکتے، کسی کے ظاہری اعمال کی وجہ سے کسی کو ہم جج نہیں کر سکتے کہ فلاں جہنمی ہے، جنتی ہے، شہید ہے یا نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک اور بھی بہت بات کلیئر ہو کے پتہ چلے گی کہ ہم بہت رائٹ اینڈ لیفٹ ہر کسی کو ہر وقت شہید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے شہادت ناقصہ، مثلاً کوئی جل کے فوت ہو گیا، کوئی ڈوب کے فوت ہو گیا، کوئی دھنس گیا زمین میں خدا نخواستہ، یا اس طرح کی جو اچانک اموات ہیں۔ اور ویسے بائی دا وے میں پڑھ رہی تھی کہ جب کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس میں جو گاڑی الٹتی ہے اور اس کے اندر کوئی انسان چوٹ لگنے سے وفات پاتا ہے، تو وہ بھی یہ جو دھنس کے وفات پانے والی شہادت ہے نا، اس کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اس طرح کی پینفل اور اچانک اموات سے، لیکن یہ شہادت ناقصہ کے درجے ہیں۔ اب یہ جو اس میں کسی انسان کی نیت نہیں ہوتی، کسی انسان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس کو اس طرح کی موت آئے۔ یہ والی جو شہادت ہے یہ کیونکہ بہت ایک پینفل وفات ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے باعث ان انسانوں کو بھی شہادت کا ایک درجہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، غسل دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں لا کر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو جو قتال فی سبیل اللہ والا شہید ہے، اس کی سب سے پہلی چیز جو کاؤنٹ کی جاتی ہے، جو کہ اس باقی کے شہادت کے درجات ہیں ان سے بالکل فرق ہے اور یونیک ہے اس کے لیے، وہ ہے اس کی نیت۔ اگر وہ بہادری کے لیے لڑتا ہے، اگر وہ قبائلی حمیت کے لیے لڑتا ہے، وطن کی محبت میں لڑتا ہے، کسی میڈل لینے کی تمنا میں لڑتا ہے، تو وہ پھر اسی میں لکھی جائے گی۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس وجہ سے قتال فی سبیل اللہ کیا، یا اس نے قتال فی سبیل اللہ کیا، اور یا پھر اس کی نیت کوئی اور تھی، فی سبیل الوطن تھی، یا فی سبیل الشجاعت تھی، یا فی سبیل المال تھی، فی سبیل الجاہ تھی۔ وہ اب یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نیت کا محل انسان کا دل ہے،
اور دل کی جو بات ہے وہ کسی کو نہیں پتہ، دل کی جو کیفیت ہے وہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہٰذا یہ جھگڑا کہ فلاں شہید ہے یا نہیں ہے، فلاں شہید ہے یا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے اور وہ شہادت کے ظاہری ہر کرائٹیریا کو پورا کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک غزوے میں شریک ہے اور بہادری کے وہ کوئی معیارات ہیں جو وہ پورے کر رہا ہے، اور پھر وہ جان سے بھی گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت کا فیصلہ نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ فرما رہے تھے کہ نہیں، اس کو مت کہو شہید۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فاقتتلوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مشرکین کی آمنا سامنا ہو گیا، مٹ بھیڑ ہو گئی اور قتال شروع ہو گیا۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واپس ہوئے اپنے لشکر کی طرف، وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک ایسا شخص تھا، لا یدع لہم شاذۃ ولا فاذۃ، وہ کسی مشرک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا جو مشرکین سے الگ ہو جاتا یا کوئی اکیلا ہوتا، وہ کسی کو بھی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ الا اتبعہا یضربہا بسیفہ، مگر یہ کہ وہ اس کا الگ ہونے والے کا پیچھا کرتا اور اپنی تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ فقال، تو سہل رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا، ما اجزأ من اليوم احد کما اجزأ فلان، کہ آج جس بے جگری سے فلاں شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں لڑ سکتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ من اہل النار، کہ آگاہ رہو وہ تو اہل النار میں سے ہے، اہل جہنم میں سے ہے۔ فقال رجل من القوم، تو ایک آدمی نے، مسلمانوں میں سے ہی ایک آدمی نے کہا، انا صاحبہ، میں اس کے ساتھ چلوں گا، یعنی میں اس کے ساتھ ساتھ قتال کروں گا، میں دیکھوں گا کیا بات ہے کہ اتنی بہادری، اتنی جانثاری کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم میں سے ہے۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فخرج معہ، تو وہ آدمی نکلا اس دوسرے کے ساتھ، کلما وقف معہ، جب وہ کھڑا ہوتا تو یہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہ جو ساتھ گئے تھے۔ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ، اور جب وہ جلدی چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ جلدی چلتے۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں، فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، پھر وہ آدمی بڑا شدید زخمی ہو گیا۔ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، تو اس نے اپنے زخموں سے تنگ آ کر، یعنی موت کے لیے جلدی کی، موت کو جلد دعوت دی۔ فَوَضَعَ نَسْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ، تو اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پہ رکھا، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، اور اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابلے میں کر لیا۔ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، پھر اس نے اپنا بوجھ ڈالا اپنی تلوار کے اوپر، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو یہ آدمی جو دیکھنے آیا تھا نا ساتھ ساتھ، یہ واپس بھاگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے، یعنی کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ شہادت تو تم پہلے دے چکے ہو۔ قال، تو اس نے کہا،
الرجل الذی ذکرت آنفا انہ من اہل النار، کہ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی ابھی کہا تھا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، فاعظم الناس ذالک، تو لوگوں پر آپ کی یہ بات بڑی گراں گزری تھی، فقلت، تو میں نے سوچا، انا لکم بھی، تو میں تم لوگوں کے لیے ذرا اس کا پیچھا کرتا ہوں اور میں تم لوگوں کو صحیح تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ فخرجت فی طلبہ، تو میں اس کے تلاش میں نکلا، ثم جرح جرحا شدیدا، پھر اس کو تو بڑا سخت کوئی زخم آئے، فاستعجل الموت، تو اس نے موت مانگنے میں جلدی کی، فوضع نسل سیفہ فی الارض وذبابہ بین ثدییہ، تو اس نے تلوار کا پھل زمین پہ رکھا اور اس نے اس کی جو نوک ہے وہ اپنے سینے پہ رکھی، ثم تحامل علیہ، پھر اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈالا، فقتل نفسہ، تو اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت فیما یبدو للناس وهو من اہل النار، وان الرجل لیعمل عمل اہل النار فیما یبدو للناس وهو من اہل الجنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ سے شہادہ دی کہ آپ بالکل سچ فرما رہے تھے، یہ میں نے دیکھا ہے، یعنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ خودکشی کی جو موت ہے وہ حرام ہے، اور خودکشی کی موت سے مرنے والا جس طرح سے بھی اپنی زندگی ختم کرتا ہے وہ قیامت کے دن تک وہی چیز دوبارہ کرتا رہے گا۔ کسی نے زہر پیا، کسی نے پھندا لیا، کسی نے کوئی بلندی سے اپنے آپ کو گرا لیا، کسی نے اپنے آپ کو پسٹل مارا، واٹ ایور، تو اور پھر قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے خودکشی کے حوالے سے، کہ ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے کسی زخم کی وجہ سے کوئی اس طرح سے کر لیا تھا، تو دوسرے صحابی نے، ان کے ایک ساتھی نے ان کو بعد میں جنت میں دیکھا، لیکن ان کی جو انگلی تھی جو زخمی تھی یا انگوٹھا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کا وہ انگلی یا ان کا وہ انگوٹھے کا جو حصہ ہے وہ بھی درست کر دے۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے، اور اس سے بھی ہمیں کیٹیگریز پتہ چلتی ہیں کہ کوئی انسان کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا کہ جب وہ اپنی جان لیتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ یا شدید غصے میں کرتے ہیں یا شدید ڈپریشن میں کرتے ہیں، شدید ان کو کوئی دھچکا لگا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو اس طرح کی کوئی سوچیں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ڈٹرمن کرنا کہ خودکشی کرنے والا، ہم خودکشی کو حرام موت کہیں گے اور ہم اس کے بارے میں احادیث بھی اسی طرح سے کریں گے، لیکن کسی بھی بندے کو ٹارگٹ کر کے کہنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو گولی مار کے تو وہ دنیا سے چلا گیا تھا، تو اس کے بعد اب وہ یہی کر رہا ہے، ہم کسی انسان کو بائی نیم اس چیز کا وہ نہیں انجام کا قرار دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کس کے لیے کون سا فیصلہ صادر کرے، اس کی کسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو اوور لک کر کے اس کو معاف کرے، یا کہ اس کے کسی ضد یا ہٹ دھرمی یا غصے کی وجہ سے کیے ہوئے ایک کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث کے انڈر لائے کہ جس میں اس نے اس کو پنش کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ ایک کلمہ گو انسان ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو تو بلکہ آپ کی دعائے مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس میں اس طرح سے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر اور منافق سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے، یعنی میدان جنگ میں کارنامے تو اس نے بہت کیے نا اپنی موت سے پہلے،
اور پھر جو پیچھے حدیث میں تھا کہ اس نے کوئی شاذہ اور فاضہ نہ چھوڑے، تو شاذہ اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں میں رہنے کے بعد ان سے الگ ہو جائے، اور فاضہ وہ ہے جو لوگوں سے بالکل میل جول نہ رکھے بلکہ شروع ہی سے ان سے الگ تھلگ رہے۔ یعنی مراد حدیث میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے کو جب دیکھتا تھا کہ کوئی الگ تھلگ ہے تو اس کو تو وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، چاہے وہ شاذہ ہے چاہے وہ فاضہ ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہاں سبق یہ ہے کہ ہم کسی کے بھی انجام کو جج نہ کریں، نہ جنتی ہونا نہ جہنمی ہونا۔ باب التحرید علی الرمی، تیر اندازی کی ترغیب دینا۔ وقول اللہ عز وجل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کفار کے مقابلے کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان تیار رکھو، خواہ تیر اندازی ہو یا گھوڑے باندھنا ہو، اس تیاری کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ہراساں کرو۔ یہاں پر جو آیت ہے اس میں لفظ قوتن ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور قوتن نکرہ آیا ہے تنوین کے ساتھ، تو اس سے مراد جنگ میں کام آنے والی ہر قسم کی قوت ہے۔ اس میں تو وہ تمام آلات بھی شامل ہیں جو اب تک وجود میں آ چکے اور قیامت تک وجود میں آئیں گے۔ اس میں معنوی تیاری بھی شامل ہے کہ آپ کس ملک کے ساتھ کیا پیکٹ کرتے ہیں، کیا لابینگ کرتے ہیں۔ آج کی دنیا تو ہے ہی لابینگ کی دنیا، آپ کتنی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، یہ سب کے سب قوتن میں آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی ہتھیار بھی مہیا کر کے رکھیں، جو اس وقت کی ضرورت ہو ان سے پوری واقفیت حاصل کریں، انہیں خود بنائیں، ان کا استعمال سیکھیں۔ اور دوسری جو کافر ممالک ہیں کہ جو آپ کو کبھی ٹیکنالوجی دیں گے اور کبھی نہیں دیں گے، اور کبھی آپ کو چرانی پڑے گی اور خود ان کے پاس ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹیکنالوجیز خود بنائیں۔ ان کے پاس بھی دماغ ہی ہے اللہ کا دیا ہوا، اور مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ مدد بھی زیادہ کرتے ہیں جب وہ اللہ کے دین کی خاطر ایک کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتدلون۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کون ہیں؟ سیرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے وہ عیینہ بن حصن فزاری کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا لیے، تو کیسے تنہا انہوں نے بھاگ کر ان کا پیچھا کیا، اور کتنا یہ تیز بھاگتے تھے، اور کس طرح یہ ان تک پہنچے، اور کس طرح پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چھڑوائے، اور پیچھے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی مل پڑے تھے۔ تو یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے چند صحابہ کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل، تیر چلاؤ اے بنی اسماعیل، فإن أباكم كان راميا، کہ بے شک تمہارے جو بزرگ تھے، جو دادا تھے، وہ بھی رمی کیا کرتے تھے، یعنی تیر انداز تھے۔ ارمو وأنا مع بنی فلان، تم تیر اندازی کرو، میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں، ان کی طرف ہوں، یعنی ان کی سائیڈ پہ ہوں۔ ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ انسان جب دو مقابلے کرنے والے ہوتے ہیں تو جو آڈینس ہوتی ہے وہ کسی ایک کی طرف ہو جاتی ہے۔ قالا، تو جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے، وہ راوی کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، تو ایک فریق جو تھا جس کی سائیڈ پہ آپ نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم لا ترمون، تم لوگوں کو کیا ہے، تم لوگ رمی نہیں کر رہے، تیر اندازی چھوڑ دی میرے آنے پر۔ قالوا کیف نرمی وانت معہم، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے تیر چلا سکتے ہیں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارموا فانا معکم کلکم، تم لوگ تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ جیسے ایک امی کہتی ہیں بچوں میں کوئی ٹیم ہو تو ماں کہتی ہے کہ میں دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں، تو وہ ایک یہ مورل جو کریج ہے وہ آتی ہے انسان کو، ایک مورل یعنی اسپرٹ ملتی ہے انسان کو کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ جو بہت اہم انسان ہے اس وقت ہمارے درمیان میں موجود، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو تیر اندازی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ کارگر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دور سے کی جاتی ہے اور یہ دشمن کا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اپنے آپ کو سیف رکھ کے۔ آپ کو یاد ہوگا سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے گئے اور یہ 12,000 کی تعداد میں تھے اور ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے اوپر سے بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک دم تیروں کی بچھاڑ کر دی تھی، اور ان تیر اندازی کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ماہر تیر انداز تھے اور ہر طرف سے تیر ہی تیر آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر اسی طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمی ہی سے شہید ہوئے تھے۔ وحشی بن حرب جو تھے انہوں نے دور سے نشانہ لگا کر نیزہ ہی مارا تھا اور پھر واپس اپنے ٹینٹ میں چلے گئے تھے، ان کو اس کے علاوہ تو پوری جنگ میں کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ جو ساری تیر اندازی کی قسم کی چیزیں ہیں کہ جن میں دور سے نشانہ لے کر تاک کر تو کسی چیز کو مارا جائے، وہ زیادہ کارگر بھی ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں جنگ میں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمی کو ہی طاقت قرار دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو حکومتیں ہیں آج ڈیفرنٹ جو ممالک ہیں وہ رمی پر فخر کرتے ہیں، یہ بم اور ایٹم بم اور میزائل اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رمی کی ہی قسم میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو شوٹنگ ہے، گن ہے، اس سے دور سے شوٹ کرنا، اور پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے فوجیوں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ وہ سامنے ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے سرکل سے اور ان کے درمیان والے سرکل میں مارنا ہوتا ہے کہ تاکہ نشانہ ان کا چوکے نہیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل عن حمزة بن ابی اسید عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر حین صففنا لقریش وصفوا لنا اذا اکسبوکم فعلیکم بالنبل۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اس وقت فرمایا جب ہم قریش کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے اور وہ بھی ہمارے مقابلے میں تیار تھے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیروں کی بارش کر دو، کیونکہ تیر انداز جو ہے وہ وہاں چھپ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ بھی یاد کر لیجئے کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک درہ تھا جو کہ یعنی میک اور بریک قسم کا وہ درہ تھا، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اس وقت شکست ہوئی ہے وہ اس درے کے ہی تیر اندازوں کے وہاں سے ہٹنے کے لیے ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار والا بندہ وہاں نہیں رکھا، وہاں تیر انداز رکھے کہ کوئی نیچے سے اگر چڑھ رہا ہے تو اوپر سے ہی تیر جو ہے وہ مار کر تو وہ دشمن کو ڈائیورٹ کر دے، بھگا دے۔ باب اللہوی بالحرابی و نحویہا، مشق کرنے کے لیے برچھی اور نیزے وغیرہ سے کھیلنا۔ یہ کھیل یہ نہیں کہ کوئی بچے کھیل رہے ہوں یا کوئی فوجی گھر پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنی بندوق نکال کے تو اس سے کھیلنے لگ جائیں، اس طرح تو کوئی حادثے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ بڑے آرگنائزڈ وہ مظاہرے ہیں جس کو آج آپ پریڈ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جیسے 23 مارچ کو ہوتا ہے، جیسے افواج پاکستان سارے وہ نکلتے ہیں، وہ کسی کے وہ جو ان کی کیٹیگریز ہیں، کوئی رینجرز ہوتے ہیں، کوئی دوسرے تیسرے، وہ سب اپنے اپنے طریقے سے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جذبہ، ایک جوش جو عام لوگ ہیں ان کے بھی دلوں میں ابھرتا ہے، اور ایک دینی حمیت جو ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں اٹھتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بین الحبشۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ حبشی لوگ
کچھ یعنی اسی طرح کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے نیزوں اور برچھوں کے ساتھ وہ اپنا کوئی جو آئٹم جو ہے نا وہ پیش کر رہے تھے. تو دخل عمر، تو داخل ہوئے عمر رضی اللہ عنہ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَسَبَهُمْ بِهَا، تو وہ کنکریاں اٹھا کر انہیں مارنے لگے. یعنی انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ ان کو لگا کہ جیسے ایک تو یہ مسجد کے اندر تھا، یہ ہمیں اگلی حدیث سے پتہ چلے گا، اور دوسرے یہ کہ یعنی ان کو لگا کہ جیسے یہ تو ایک ایسے کوئی کھیل سا ہو رہا ہے، تماشا سا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑا غلط ہے. فقال دعہم یا عمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں چھوڑ دو. زاد علی حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر فی المسجد. علی بن مدینی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. اور یہ علی بن مدینی کون ہے؟ یہ علی بن مدینی جو ہیں یہ استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، جن کے بارے میں امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب بھی میں اپنے کسی استاد کے پاس بیٹھا، اور امام بخاری کے اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے 1000 سے زائد استاد تھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے اپنے استاد سے بہتر پتہ ہے، مجھے یہ بات پہلے سے پتہ ہے، یا ان کو یہاں غلطی لگ رہی ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے، سوائے علی المدینی کے. تو علی المدینی کی جو روایت ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا جو کھیل تھا یہ مسجد میں ہو رہا تھا، اور بیسیکلی یہ جہادی مشقیں ہیں. اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ ہماری ایئر فورس بھی مشقیں کرتی ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بھی یہ فورسز ہیں یہ اپنے آپ کو پریکٹس میں رکھنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور باقاعدہ کریٹ کر کے سچویشنز اور دشمن کو سامنے امیجن کر کے تو بہت سی پریکٹسز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اور بعض ملکوں کے آپس میں جو پیکٹس ہوتے ہیں تو ان کی فوجیں آپس میں بھی مل کر بھی پریکٹسز کرتی ہیں. تو ایسا کرنا نہ خلاف ادب تھا اور نہ ہی یہ ناجائز تھا، بلکہ یہ عین جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ وہ اپنی مشقیں جاری رکھیں. باب المجنی ومن یترس بترس صاحبہ. باب المجنی، مجن ڈھال کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے. جن وہ چیز جو غائب ہو جائے، تو مجن وہ چیز جس سے ڈھانپ لیا جائے. جیسے قرآن میں آتا نا فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی اس کے اوپر رات، تو یہ لفظ جو ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو ڈھال کا بیان، اور جو شخص اپنے ساتھی کی ڈھال سے تحفظ حاصل کرے. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحة يترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان ابو طلحة حسن الرمي فكان اذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبله. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے، اور ابو طلحہ ماہر تیر انداز تھے. جب وہ تیر مارتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر تیر گرنے کی جگہ دیکھتے تھے. یہ تھے ابو طلحہ انصاری، اور ان کا اصل نام تھا زید. اور یہ جنگ کے دوران ایک رضیہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا ابو طلحہ واسمی زید کل یوم فی سلاح سعید. میں ابو طلحہ ہوں اور میرا نام زید ہے، اور میں ہر دن ہی اسی میں ہوتا ہوں، ہتھیاروں میں اور دشمن کے شکار میں. تو بہادر انسان تھے بہت. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، اور انہی کے ربیب ہیں انس بن مالک، یعنی ام سلیم کے بیٹے ہیں. اور عام ہم اپنی زبان میں کہیں تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انس بن مالک کے سوتیلے باپ تھے. اور اگر آپ یہاں پر راویوں کی چین دیکھیں تو اخبرنا الاوزاعی عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ،
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ روایت کر رہے ہیں. اور اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کون ہوئے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھتیجے. عبداللہ بن ابی طلحہ ابو طلحہ انصاری کے ام سلیم سے بیٹے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ وہ ایک بچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا جو وفات پا گیا اور ام سلیم نے اس رات بتایا ہی نہیں اور اپنے شوہر کے لیے تیار بھی ہوئیں اور ان کے ساتھ رات بھی گزاری، اور اس رات جو کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ یہ عبداللہ تھے. اور پھر صبح انہوں نے بتایا ابو طلحہ انصاری کو کہ اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائے اور واپس مانگنے آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں تو دے دوں گا واپس. تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ بیٹا جو بیمار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی ایسی اگزامپل سیٹ کر گئے ہیں کہ ان ٹوٹل آنیسٹی اگر ہم واقعی ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں اور واقعی اگر ہم اپنی مشکلات میں ان لوگوں کی سیرتوں میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں، تو ہم اگر اس کا 10واں حصہ بھی حاصل کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مسائل اتنے ہیں ہی نہیں. جو چیزیں ان لوگوں نے انکاؤنٹر کی ہیں، جو چیزیں ان لوگوں نے فیس کی ہیں، اور جس طرح سے ان لوگوں نے ہینڈل کی ہیں، ان کی خواتین نے ہینڈل کی ہیں، تو ہمارا جو ہے نا زندگی کی طرف جو ہمارا ایک رجحان یا رویہ ہے کہ ہماری جو نظریہ ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں وہ چینج ہو جائے. اور یہاں پر ذرا تھوڑی بسائڈز دا پوائنٹ بات ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ ذرا دوبارہ سے سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا، تو ایسے لگا کہ جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور ایسی خوبصورت مزید اس میں سے سبق نظر آئے، ایسے گفتگو کے آداب، ایسا کریمانہ اخلاق کہ مجھے ایسے لگا کہ اگر ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، خوشی میں ہوں چاہے غم میں ہوں، ہم کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہم سورہ یوسف کو پڑھیں تو ہمیں اس میں سے اپنے لیے لایا عمل ملتا ہے. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو بہت سپرفیشل لیول پہ لے کے، ان صحابہ کرام کی سیرتوں کو سپرفیشل لیول پہ پڑھ کے اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہ ہم تو ان جیسے نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پھر جب انسان کی اپنی نیت بھی نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس طرح انسان نہیں بن پاتا. بہرحال یہ ابو طلحہ انصاری ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت، اور جب تیر آتا تھا تو ایک ہی ڈھال سے اپنے آپ کو بھی شیلڈ کرتے تھے اور اسی ڈھال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیلڈ کیا کرتے تھے. اور پھر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تیر چلاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طلحہ کا برسایا ہوا تیر کدھر کو گرا ہے. اور ایک اور بھی طلحہ ہیں، یہ ابو طلحہ ہیں اور دوسرے ہیں طلحہ بن عبید اللہ، جن کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ احد کا دن یاد کر کے رو پڑا کرتے تھے اور کہتے تھے ذالک یوم طلحہ، وہ تو سارے کا سارا دن ہی طلحہ کا دن تھا، طلحہ بن عبید اللہ کا. اور وہ اپنے ہاتھ پر تیر روکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوا، اور وہ ایک ہاتھ ان کا پھر شل ہو گیا تھا، ساری زندگی پھر وہ ہاتھ شل ہی رہا تھا. اس میں ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیلڈ کر کے رکھنا غلط نہیں ہے. اپنے آپ کی کوئی سیکیورٹی، کوئی گارڈز کچھ بنانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے. توکل اور چیز ہے، آپ ان گارڈز کے باوجود کسی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے یہ غالباً 85 کی بات ہے، یا ہاں 1985 ہے یا 84 ہے، کہ جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا تھا تو ان کے اپنے باڈی گارڈ تھا جس نے مرڈر کیا تھا، اور ارد گرد باقی جو باڈی گارڈز تھے وہ بالکل جو ہے وہ ہلے بھی نہیں، نہ کسی نے روکا، نہ کسی نے اس کو پکڑا، نہ کچھ، اور پوری ایک وہ پلان تھی.
تو اسی طرح سے بہت سے اس طرح کے وہ جو امریکہ کا صدر جان کینیڈی، پھر اسی طرح ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی وقت آ جاتا ہے نا موت کا، پھر انسان کی کوئی بھی حفاظت کام نہیں دیتی. وہی محافظ بعض اوقات آپ کے قاتل بن جاتے ہیں، وہی آپ کی سیکیورٹی جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے وہی آپ کے کام نہیں آتی، وہی آپ کی موت کا باعث بن جائے تو بن جائے. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ایلا جب ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر اجازت چاہی، تو باہر ایک دربان بیٹھا تھا، ایک چوکیدار بیٹھا تھا. وہ جا کر تو اندر سے اجازت لے کر آتا تھا، اور تیسری دفعہ پھر جا کر تو اجازت ملی تھی حضرت عمر کو. اور اسی طرح سے ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار خود سے ہی اپنے آپ کو ازیوم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گئے جب آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح سے دروازہ ہوا کرتا تھا جس پر کہ ایک پہرا ہوتا تھا، جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیینہ بن حصن نے اپنے بھتیجے سے کہا تھا کہ تم عمر کی مجلس شورا میں ہو تو مجھے بھی ذرا رسائی دلوا دو. یعنی اس طرح سے جو بالکل ایزی ایکسیسیبلٹی بعض اوقات نہیں ہوتی تھی، اور وہ ساری جو ہے وہ سیکیورٹی ریزنز کے لیے ہی نہیں ہوتی تھی. تو لہٰذا اخذ الاسباب یعنی اسباب کا اختیار کرنا، چاہے وہ ڈھال ہو، چاہے وہ لاکس ہوں، چاہے وہ گارڈ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا حذرکم، کہ اپنا جو سامان ہے اسلحے کا اور اپنے بچاؤ کا سامان ہے وہ لے لیا کرو. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تھی نا تدبیر تھی جو انہوں نے بتائی کہ جب تم مصر جاؤ تو اس وقت والڈ سٹیز ہوا کرتے تھے اور ڈفرینٹ دروازے ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ کے لاہور شہر کے ہیں، تو لاہور بھی والڈ سٹی ہوا کرتا تھا. تو اس میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا کہ کہیں لوگ تمہیں کوئی شرپسند نہ سمجھ لیں، اور یا کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے کہ کتنے خوب روح جوان اور 11 بھائی ہیں یہ آپس میں، تو نظر بھی لگ سکتی ہے. تو پھر بھی یہ ایک تدبیر تھی اور ایک ان کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، ورنہ اللہ کی لائی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی. بہرحال انسان کی طبیعت میں جو وسوسے اٹھتے ہیں تو ان کو بند کرنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان احتیاط کرے اور اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرے. ٹھیک ہے. قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل قال لما کسرت بیضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود توڑا گیا. اب بیضہ جو ہے ویسے تو ایگ یعنی انڈے کو کہتے ہیں نا، تو وہ اسی شیپ کا اوول شیپ کا ہوتا ہے جو ہیلمٹ جو ہوتا ہے جنگی لوہے کا یا واٹ ایور. تو جب وہ توڑ دیا گیا آپ کے سر پر سے، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ کے سامنے والے دونوں دانت متاثر ہوئے، یہ ٹوٹے تھے، شہید ہوئے ہیں دندان مبارک. وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ، علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے. یختلفو یعنی وہ آ رہے تھے اور جا رہے تھے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی بیک اینڈ فورتھ وہ آتے تھے، پانی لے کے آتے. ظاہر ہے ڈھال میں کتنا بھی آنا تھا نا پانی، پھر واپس تشریف لے جاتے، پھر دوبارہ بھر کے لاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا تھوڑی وہ تھال نما جیسے ڈھالیں ہوتی ہیں جن کا سائڈ جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اتنا وہ ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پانی بیچ میں آ جائے. تو وہ علی رضی اللہ عنہ بھر بھر کے لا رہے تھے. وکانت فاطمۃ تغسلہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے زخم کو دھو رہی تھیں. فلما رأت الدم، پھر جب انہوں نے دیکھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، کہ جو خون ہے
یزید علی الماء کثرتاً، کہ پانی کے بہانے سے تو اور زیادہ ہو رہا ہے، یعنی پانی بھی خون کے رنگ میں رنگ رہا ہے، اتنی بلیڈنگ تھی. عمدت الی حصیر، تو وہ ایک چٹائی انہوں نے پکڑی، فاحرقتھا، پھر انہوں نے اس کو جلایا، والصقتھا علی جرحہ فرق الدم، اور پھر اس کی راکھ سے زخم بھر دیا تو اس سے خون رک گیا. اب یہاں پر امام بخاری جو حدیث یہاں پر لائے ہیں وہ اس لیے کہ ڈھال کو تحفظ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کسی اور مقصد کے لیے بھی ضرورت پڑے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اس میں پانی بھر کر لا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں سیدہ فاطمہ. اور اب دیکھیں کہ ان کو یہ کام آتا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرسٹ ایڈ آتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ایڈ سے ذرا یہ زیادہ ہی بڑا کام ہو جو ان کو آتا تھا. اب اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علاج کروانا چاہیے. میدان جنگ میں بھی زخمیوں کے علاج کے جو موبائل ہاسپٹلز اب تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب عین ضرورت کے مطابق ہیں اور یہ ہونی چاہیے. اور خون روکنے کا بیسٹ پاسبل طریقہ اس وقت یہ تھا کہ ایک راکھ جو ہے وہ اس کے اندر بھر دی جائے. اور آپ کو پتہ ہو کہ راکھ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں نا تو آج بھی راکھ لگائی جاتی ہے زخموں کے اوپر، بہتے ہوئے خون کے اوپر، اس کو روکنے کے لیے. پلس راکھ سے برتن صاف کیے جاتے تھے. اب تو یہ گیس کا اور سارا جو معاملہ آیا اور ڈٹرجنٹس والی بات آئی، تو اتنا ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے، اب ڈٹرجنٹ ظاہر ہے آپ اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، آپ اس کو خریدتے ہیں، پھر آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا ڈٹرجنٹ بھی چاہیے ظاہر ہے، تو پھر ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے جو کہ لکڑی کو جلانے سے بنتی تھی اور چولہوں کے اندر سے ہی اٹھائی جاتی تھی، اور اسی سے برتن جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف کیے جاتے تھے اور وہ بہترین ہو جایا کرتے تھے. بہرحال لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لیٹسٹ آپ کے پاس علاج کے طریقے ہوں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. چاہے وہ یہ ہے کہ اسٹچنگ کر دی جائے، زخم کو اسٹچ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اینٹی سیپٹک لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علاج کروانا چاہیے، کسی بھی بیماری کا علاج کروانا چاہیے. تو جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہیں میدان جنگ کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ علاج کیا ہے. تو اتنی جو ہے نا پریزنس آف مائنڈ وہ بھی ہونی چاہیے. اور بات بات پہ پینک ہو جانا، ذرا سے ایک اونچی آواز سے پینک ہو جانا، چیخیں مارنا، بھاگ نکلنا، کسی کے کام نہ آنا، تو یہ چیزیں ایک مسلمان عورت کے ایمان کو زیب بہرحال نہیں دیتی. بہرحال ہر کوئی اپنی اپنی ایک طبع سے مجبور بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ذرا زیادہ حاضر دماغ ہوتے ہیں اور زیادہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، زیادہ بہادر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی انسان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی سکلز آنی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے کام آ سکے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن الزہری عن مالک بن اوس بن الحدثانی عن عمر رضی اللہ عنہ قال كانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنو نذیر کا مال، غزوہ بنو نذیر ہے اور اس میں مسلمانوں کو مال حاصل ہوا تھا جنگ کے بغیر. بنو نذیر کا مال ان مالوں میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت قرار دیا تھا. یہاں پر یہ مال فے کہلاتا تھا. پھر ٹھیک ہے، افا اللہ، جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے رسول پر، تو اس کو مال فے کہتے ہیں. اس کے احکامات مال غنیمت سے فرق ہیں. یہ مجاہدین میں نہیں بانٹا جاتا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی استعمال میں رہتا تھا. مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب،
جن کو مسلمانوں نے جن کے اوپر حاصل کرنے کے لیے اپنے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے۔ فکانت لرسول اللہ خاصتاً، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے خاص طور پر۔ وکان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں سے 1 سال کا خرچہ اپنے اہل خانہ کا نکالتے، ان کو دیتے۔ ثم یجعل ما بقی، پھر آپ کر دیتے جو بچتا اس کو فی السلاح والقراء عدۃ فی سبیل اللہ، کہ گھوڑے اور ہتھیار خریدنے کے لیے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری ہو سکے، تو مدینہ اسٹرانگ ہو سکے، دین اسٹرانگ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیار خریدتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ جنگی ہتھیار تیار کرنا، خریدنا، استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچاؤ کا سامان خریدا کرتے تھے، اس کے اوپر مال لگایا کرتے تھے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یفدی رجلا بعد سعد، کہ کسی کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، سعد کے علاوہ، سعد کے بعد کسی سے آپ نے یہ بات نہیں کی۔ سمعتہ یقول ارمی فداک ابی و امی، میں نے ان کو یہ فرماتے سنا تھا، اے سعد تیر مارو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں یہ بات معلوم ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی غزوہ خندق کے موقع پر یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابی کو ہر بات نہیں پتہ ہوتی تھی، اور اس میں کوئی اچنبے والی یا حیرانی والی بات بھی نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹانے یا 3 مرتبہ اجازت مانگنے والی جو بات ہے، اور اس میں حضرت عمر کو ساری اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، تو جب ان کو پتہ چلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصل میں اپنے بازاروں میں مشغول ہو گئے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو وہ علم حاصل کرتے رہے، تو کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں چلیں، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے بعض اوقات حدیث کی انٹرپریٹیشن میں یا صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو جاتا ہے، اور بعد میں محدثین کرام نے دین کی جو یہ خدمت کی ہے کہ تمام احادیث کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد پھر ایک حکم نکالنا، تو یہ ان کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ باب الدرقی، ڈھال رکھنے کا جواز۔ پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا مجن، اس کے لیے ڈھال کے لیے، وہ ہوتی ہے لوہے کی، اور درق ہوتی ہے چمڑے کی۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن وهب قال عمرو قال حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندي جاریتان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے ہاں 2 بچیاں بیٹھی تھیں، چھوٹی لڑکیاں، تغنیانی، وہ گانے گا رہی تھیں، بغنائی بعاثہ، جنگ بعاث کے ترانے، بیسکلی وہ گا رہی تھیں، جنگی ترانے۔ فاتجع علی الفراشی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تھے، وحول وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیا ہوا تھا، یعنی ان بچیوں کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ فدخل ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، فانتہرنی، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ حضرت عائشہ کو بہت ڈانٹ پڑتی رہتی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وقتاً فوقتاً، ان کو ہر وقت یہ رہتا تھا کہ کہیں میری بیٹی سے، یہ کم عمر بھی تھیں، تو کہیں میری بیٹی سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جو سوء ادب میں آ جائے، جو خلاف ادب ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ چلے اس کی کم عمری کی وجہ سے،
تو بہرحال کئی دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ سے بچاتے تھے۔ اس سے ایک باپ کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح والدین اور جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے میں اور ان کو شادی کے بعد تربیت کرنے میں، ایٹیکیٹ سکھانے میں۔ میں کسی کو جانتی ہوں جنہوں نے بیٹیوں کی شادیاں کی، تو ویسے ہی ایک دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تربیت اب شروع ہو رہی ہے، اب جو بیٹیوں کی تربیت میں کر رہی ہوں وہ اس سے بالکل فرق ایک چیز ہے کہ جو ساری زندگی ان کی ہے، پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، نماز روزہ بھی سکھایا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں اب جو فیس کر رہی ہیں وہ پہلے فیس ہی نہیں کی۔ تو والدین جو ہیں وہ ان کا انوالومنٹ اپنے بچوں کی زندگی میں ایک تربیتی انداز سے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے رہیں، یہ ایک ضروری اہم چیز ہے اور ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، نیگیٹو رول پلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ بد دل ہو رہی ہیں اپنے سسرال میں کسی چیز سے، کسی بات سے، کسی انسان سے، تو بلکہ ان کی جو ہے وہ ڈھارس بندھانی چاہیے اور ان کو پازیٹیو سائڈ دکھانی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کے ساتھ ہی رونا پیٹنا ڈال دیا جائے اور دوسرے ہی دن ان کو یہ کہا جائے کہ تم واپس آ جاؤ، تم کوئی فالتو نہیں ہو، ہم نے تمہیں کوئی فلاں کام کے لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ اب یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا چیز انکاؤنٹر کرنی ہے، تو لہٰذا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو ہی لگاتار ادب سکھاتے رہنا چاہیے۔ وقال، بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، مزمارۃ الشیطانی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی باجے بجائے جا رہے ہیں، مزمار۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمایا، دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو۔ فلما غفلا غمزتہما فخرجتا، تو پھر جب وہ کسی کام میں مشغول ہوئے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئیں۔ اگلی حدیث بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ قالت وکان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن حبشی ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِمَّا قَالَ، یا انہوں نے خود فرمایا تھا، تشتہین ان تندری، تمہارا دل چاہ رہا ہے دیکھنے پہ؟ فقالت نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فاقامنی وراءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، یعنی آپ ان کی شیلڈ تھے۔ خدی علی خدہ، ان کی میری جو گال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے رہو، حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی، قال حسبکی، تو آپ نے فرمایا کافی ہے تمہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فاذهبی، فرمایا تو جاؤ پھر۔ قال احمد فلما غفل، تو احمد نے کہا فلما غفل، یعنی یہ جو ہے نا اشتغلا، اوپر والی حدیث اس میں جو اشتغلا بعمل ہے، تو اس میں امام احمد نے عملہ کی جگہ غفلہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال ہماری کتاب میں غفلہ والی حدیث ہی ہے، لہٰذا اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پہلے ہم پہلی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بچیاں جو کہ کوئی ترانے گا رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، اور یہ تھے جنگ بواس کے۔ جنگ بواس وہ جنگ ہے کہ جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی، اور یہ ایک طرح سے ایک تحفہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس میں ان کے بڑے بڑے جو سارے سردار تھے وہ مارے گئے، اور جو ینگسٹرز تھے، جو باقی بچے، وہ اب جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ اب امن و امان چاہتے تھے۔ تو اس وقت پھر یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، اور پھر یہ ایسے مخلص مسلمان بنے۔ تو جنگ بواس کے ترانے ان کے ہاں رائج تھے، اور وہ لڑکیاں عید کے دن آ کے تو وہ گا رہی تھیں۔ اب یہاں پر پہلی بات آلات موسیقی، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ حرام ہیں، مزامیر جو ہیں وہ حرام ہیں۔ مزامیر کے بغیر جو مختلف اوکیزنز ہیں ان پر گانا جائز ہے، جیسے یہ ترانہ
اب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دف ہو سکتا ہے دف کے بغیر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی جو الیبریٹ آلات موسیقی ہیں وہ نہیں تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، انہیں چھوڑ دو. مثلاً آپ دیکھیے کہ غزوہ خندق کے دن جب مسلمان اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور خندق جو ہے وہ مٹی اٹھاتے تھے اور خندق کو کھودتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ ایک رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے. اسی طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی پڑھے جا رہے تھے. تو یہ خون کو گرمانے کے لیے یہ ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے خوشی کے موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی کی پروسیشن دیکھی انصار کی، بالکل خاموش سے وہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی گانے بجانے والی کیوں نہیں ہے، انصار کو تو یہ چیز پسند ہے. لہو کا لفظ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصار کو تو یہ پسند ہے. یعنی ایسے موقع پر بھی، شادیوں کے موقع پر بھی کوئی بچیاں، کوئی ایسے کوئی گانے، لیکن ان گانوں میں کوئی فحش کلامی نہ ہو، کوئی ایسی حرام باتوں کی طرف جو میلان ہے جو کہ آج کل کے میجورٹی گانوں کے اندر ہوتا ہے وہ نہ ہو. تو پھر کچھ نہ کچھ جو رونق ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ساز کے بغیر، مزمار کے بغیر. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ہے کہ جو لہو الحدیث خرید کے لاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو یہ دراصل اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث بنتی ہے. ہر چیز جو ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا اور بیلنس میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ لقمان میں جہاں پر لہو الحدیث کا ذکر آیا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری زور دے کر فرمایا ہے کہ اس سے مراد غنا ہے، اس سے مراد گانا ہے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے کہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور رد عمل تھا وہ احسن تھا، وہ زیادہ بہتر تھا کہ جتنی چیز جائز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور اس وقت اتنا کر لینے دینا چاہیے. پھر اسی طرح سے جو اگلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو حبشیوں کا دکھایا ہے ایک کھیل، تو اس میں بھی یہ بھی عید کا دن ہی بتایا جاتا ہے، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. جیسے پریڈ ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ پریڈ کے ساتھ بھی بہرحال میوزک لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لقب دیا ہے حمیرہ کا، تو وہ اس موقع پر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یا حمیرہ اتشتہین ان تنظرین، حمیرہ تمہارا دل ہے دیکھنے پہ، سرخ و سفید رنگت والی دل ہے تمہارا دیکھنے پہ. اتنا خوبصورت ایک ہے ٹرم ہے انڈیئرمنٹ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے لیے استعمال کی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہسبینڈس کو اپنی بیویوں کی یعنی کوئی فزیکل ایٹریبیوٹس کے مطابق بھی اگر ان کا کوئی نام رکھتے ہیں یا ایک انڈیئرمنٹ والا نام، یہ نہیں کہ جس سے ان کی کوئی تضحیق ہوتی ہو یا تحقیر ہوتی ہو، تو یہ بھی ایک بالکل عین سنت ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. باقی جتنی بھی احادیث ہیں کہ دین کا علم اس حمیرہ سے سیکھو، وہ ساری جو ہیں وہ ضعیف ہیں. حمیرہ کا جو لفظ ہے وہ صرف ایک اس جگہ پر جو آیا ہے وہ صحیح حدیث میں ہے، یا حمیرہ اتشتہین ان تنظرین. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال رکھنا کہ اس کا دل ہے دیکھنے پہ، تو باقاعدہ پراپر اس کا انتظام کیا ہے، خود وقت نکالا ہے، ان کو دکھایا ہے، اور تب تک نہیں ان کو کہا واپس جانے کو جب تک کہ وہ خود بور نہیں ہو گئیں، جب تک کہ وہ خود اکتا نہیں گئیں دیکھ کر. پھر بھی پوچھا ہے کہ بس اب، یہ نہیں کہا کہ چلو اب بس کرو اب جاؤ، بس اب ٹھیک ہے اب کافی ہے، جی بالکل کافی ہے. تو پھر تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کو کہا. باب الحمائل و تعلیق السیف بالعنق، میان اور تلوار گلے میں لٹکانا. اب اس قسم کے جو عنوانات ہیں ان سے امام بخاری رحمہ اللہ کا
جو مقصد ہے وہ اسلاف کا انداز بیان کرنا ہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بدعت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور دلیر تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، تو ایک رات اہل مدینہ پر سخت خوف و ہراس طاری ہوا، یعنی ایک سخت بڑی خوفناک آواز آئی تو یہ ڈر گئے اہل مدینہ۔ فخرجوا نحو الصوت، تو وہ اہل مدینہ جو ہیں وہ نکلے اس آواز کی جانب، تو وہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے روانہ ہو گئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جب وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے دیکھ کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تحقیق کی، اور اس وقت آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایسے گھوڑے پر سوار تھے جس پر زین نہیں تھی، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وفی عنقہ السیف وہو یقول لم تراعوا لم تراعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے مت گھبراؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ مت گھبراؤ۔ ثم قال، پھر فرمایا، بات کو دوسری طرف بالکل پھیر دیا، نہیں بتایا کیا تھا کیا نہیں تھا۔ وجدناہ بحرا او قال انہ لبحر، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، بلا شبہ یہ سمندر ہے، یعنی دونوں میں سے ایک بات فرمائی، مراد یہ تھی کہ بڑا ہی تیز رفتار گھوڑا ہے۔ اب یہاں پر تو یہ ہے کہ ایک انداز جو ہے ایک کسی سپاہی کا یا کسی گھڑ سوار کا کہ وہ نیام میں ڈال کے تلوار اور اپنے گلے میں ڈال لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے، سب لوگوں سے زیادہ بہادر۔ شجاعت بڑی ہی ایک پریز وردی، بڑی محمود، ایک قابل تعریف ایک ٹریٹ ہے، لیکن اس کی بھی فقہ ہے، یعنی جس طرح مختلف چیزوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس اوکیزن پر کیسے بیہیو کرنا ہے، تو شجاعت بھی جو ہے یہ نہیں کہ آپ ہر وقت کی ایک بہادری کی ایک اس میں کر کے تو آپ بے وقوفانہ سٹیپس بھی لیتے رہیں، تو یہ نہیں۔ مثلاً کئی ایسی مواقع ہیں کہ جن میں مسلمان جو ہیں وہ ان کو شجاعت دکھانے سے منع کیا گیا۔ مثلاً مکہ میں کفو ایدیکم کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، وہاں تم نے اپنی بہادریاں نہیں دکھانی، حالانکہ کیسا کیسا جری جوان جو ہے وہ اس وقت بھی مسلمان تھا، عمر تھے، سعد بن نبی وقاص تھے، کیسا کیسے انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اور اسی طرح سے مختلف اور بھی مواقع ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام بھی بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی، ایک تبن بھی بہت اللہ نے ان کو ایک جری ایک دی ہوئی تھی طبیعت، اور اس کے باوجود جب وہ نکلتے ہیں وہاں سے مصر سے مدین کی جانب، تو اس وقت یہی تھا کہ میں ڈر گیا تم لوگوں سے اور پھر میں وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اس وقت کا جو تقاضا تھا وہ یہی تھا۔ تو ان نیسیسری شجاعت کی بجائے سوچنا چاہیے کہ کہاں پر کتنی شجاعت جو ہے وہ درکار ہے۔ آخری ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے، کوئی زیادہ تفسیر طلب بھی نہیں ہے۔ باب ما جاء فی حلیۃ السیوف، تلواروں کو آرائش سے مزین کرنا۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعی قال سمعت سلیمان ابن حبیب قال سمعت ابا امامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلیۃ سیوفهم الذهب ولا فضة انما كانت حلیتهم العلابیہ والآنک الحدید۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ سب فتوحات ان لوگوں نے حاصل کی ہیں جن کی تلواروں پر سونا نہیں لگا تھا اور نہ ان پر چاندی ہی جڑی ہوئی تھی،
بلکہ ان کی تلواروں پر چمڑے، سیسے اور لوہے کا معمولی کام ہوتا تھا۔ ان نیسیسریلی ان کو ڈیکوریٹ کرنا اور ان کے نیام جو ہیں ان کے اوپر ہیرے موتی لگا دینا، سونے کی نیام بنانا، یعنی اس طرح کی جو آرائشی کام ہے وہ کرنا، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، ظاہری آرائش صحابہ کرام نے نہیں کی، اور انہی لوگوں نے کیسی کیسی اقوام کو جا کر تو فتح کر لیا۔ اور جتنی یہ پومپ اینڈ شو جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی، اتنا اتنا اسلام کا جو عروج ہے وہ جو ہے وہ نیچے آتا چلا گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ حدیث نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔